بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 126 ہے اور ایک نیا باب ہم شروع کر رہے ہیں، باب زکوٰۃ الزروع والثمار، کھیتیوں اور پھلوں کی زکوٰۃ کا باب ہے۔ زکوٰۃ کا اطلاق اس پر کیا، لیکن جو چیز اس میں لازم ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ 40واں حصہ نکالی جاتی ہے اور اس کی تفصیل گزر چکی، اور اب ہم بیچ میں ہم نے بات کی خمس نکالنے کی کہ کون کون سی چیزیں جن میں خمس نکالا جائے گا، اور اب آگے ہیں شریعت کے اگلے معیار اور مقدار کی طرف جو کہ عشر ہے، یعنی 10واں حصہ نکالا جائے گا، تو اس کی طرف ہم آگے ہیں۔ وہ ہے جی زمین کی پیداوار یا باغ کی اندر یا درخت کے اوپر لگنے والے پھلوں کی جو پیداوار ہے اس کے اندر عشر، تو اس کے احکامات کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم زکوٰۃ اور عشر میں فرق جانتے ہیں۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ عشر کے واجب ہونے کے لیے کسی نصاب کی شرط نہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، جبکہ صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک نصاب 5 وسق ہونا ضروری ہے۔ وسق کی مقدار انشاءاللہ ابھی ہم بتاتے ہیں۔ نمبر 2، عشر کے واجب ہونے کے لیے حولان حول کی شرط نہیں ہے، خلاف زکوٰۃ کے۔ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا ضروری ہے، کہ عشر کے اندر زکوٰۃ کا یعنی زکوٰۃ کی طرح سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ نمبر 3، عشر کے واجب ہونے کے لیے نصاب کا 1 سال تک باقی رہنا شرط نہیں ہے، خلاف زکوٰۃ کے۔ اس میں ایسی چیزیں ہوں کہ جو 1 سال تک باقی بھی رہ سکیں، کیونکہ ان پہ سال گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، صاحبین کا اس میں اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عشر ایسی چیزوں میں نہیں ہے جو جلد خراب ہو جاتی ہوں، جیسے پھل وغیرہ، لہذا گندم وغیرہ میں عشر ہوگا۔ صاحبین کے نزدیک نصاب کی بھی شرط ہے عشر میں، اور صاحبین کے نزدیک 1 سال تک اس نصاب کا باقی رہنا بھی شرط ہے۔ نمبر 4، عشر کے واجب ہونے کے لیے عاقل ہونا شرط نہیں ہے، لہذا مجنون کے مال کے اندر سے بھی، اس کی کھیتی اور باغ سے بھی عشر نکالا جائے گا، بخلاف زکوٰۃ کے کہ اس میں عقل ہونا شرط ہے۔ نمبر 5، عشر کے واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے، بخلاف زکوٰۃ کے کہ اس میں بالغ ہونا شرط ہے۔ نمبر 6، عشر کے واجب ہونے کے لیے آزاد ہونا بھی شرط نہیں ہے، غلام کا باغ ہے یا کھیتی ہے اس میں بھی عشر واجب ہوگا، بخلاف زکوٰۃ کے۔ نمبر 7، عشر کے واجب ہونے کے لیے زمین کا مالک ہونا بھی شرط نہیں ہے، کرائے پر لی ہوئی ہے زمین مزارعت کے طور پر ہے، اس میں بھی عشر واجب ہوگا، بخلاف زکوٰۃ کے کہ اس میں زمین کی ملکیت اور ملکیت تامہ ہونا ضروری ہے۔ اور نمبر 8، عشر کے واجب ہونے کے لیے قرض سے فارغ ہونا بھی شرط نہیں ہے، مقروض کے اوپر بھی، اس کی زمین پر بھی عشر واجب ہوگا، بخلاف زکوٰۃ کے۔ ہندوستان کی جو زمینیں ہیں یہ عشری ہیں یا خراجی؟ کیونکہ یہاں پر ایک دور ایسا بھی آیا کہ ان کے اوپر باہر سے غلبہ پایا گیا غیر مسلمین کی طرف سے، تو اب ان کی جو زمینیں ہیں ان کو ہم عشری کہیں یا خراجی کہیں؟ تو اس کے اندر جو فقہ اکیڈمی ہے وہاں پر اس کی طرف سے جو فیصلہ صادر ہوا ہے، تو اس میں سب سے پہلا یہ بیانیہ ہے کہ مسلمان حکومت کی جانب سے مسلمانوں کو عطا کردہ زمینیں جو اب تک مسلمانوں کے پاس چلی آ رہی ہیں وہ عشری ہیں۔ اصول یاد رکھیں کہ عشری زمین وہ ہوتی ہے جس کے اندر سے، جس کی پیداوار سے عشر لیا جائے گا، یعنی 10واں حصہ یا 20واں حصہ لیا جائے گا، وہ ہوتی ہے کہ جس کے مالکان وہ خوشی سے اسلام قبول کر لیں، یا فتح کر کے مسلم حاکم نے اس کو مجاہدین کے درمیان میں تقسیم کر دیا تھا،
تو اسی وقت سے ہی وہ ان کی ملکیت میں چلی آ رہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ بہت ہی قدیم زمانے سے مسلمانوں کے پاس چلی آ رہی ہے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ یہ مسلمانوں کی شروع سے ہوگی، لہٰذا اس میں عشر واجب کر دو۔ لہٰذا جو زمین کفار کے ہاتھ میں تھی اور ابھی تک وہ کفار ہی کے پاس ہے، لیکن غلبہ پا کر اس کو ادھر ہی ان کو برقرار رکھا ان کی زمینوں پر، تو پھر اس زمین کے اندر سے ٹیکس ہوتا ہے، اس کو کوئی لے گا تو پھر بھی وہ خراج ہی ہوگا، ٹیکس ہی ہوگا اس کا۔ اور دوسری صورت کہ جس علاقے کے لوگ مسلم حکومت کے قیام سے پہلے بخوشی مسلمان ہو گئے تھے اور وہ ابھی تک مسلمانوں کے پاس چلی آ رہی ہے، تو وہ بھی عشری ہیں۔ اسی طریقے سے جو زمین عرصہ دراز سے مسلمانوں کے پاس چلی آ رہی ہے اور تاریخی طور پر اس کا خراجی ہونا ثابت نہیں ہے، وہ بھی عشری ہے۔ اب زکوٰۃ الزروع والثمار، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ فی قلیل ما اخرجته الارض وکثیرہ العشر سواء سقی صیحا او سقطه السماء۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی مقدار جس کو زمین نکالے یا زیادہ مقدار اس کے اندر عشر لازم ہے۔ عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ، 10واں کلو، 10واں من، 10ویں بوری۔ سواء سقی صیحا، برابر ہے کہ اس کو جاری پانی یا نہر وغیرہ کے پانی سے سیراب کیا گیا ہو، او سقطہ السماء، یا آسمانی پانی نے اس کو سیراب کیا ہو۔ الا الحطب والقصب والحشیش، سوائے مباح لکڑی کے اور بانس کے، ارکل کے، الحشیش اور گھاس کے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک چاہے مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، نصاب اس میں ضروری نہیں ہے، اور زمین کو سیراب ایسے پانی سے کیا گیا ہو جس کے اوپر کوئی خرچ نہ آتا ہو، تو ایسی زمین کے اندر عشر لازم ہے، یعنی اس کی پیداوار کا 10واں حصہ لازم ہے۔ اور اصل مقدار عشر کے اندر وہ پانی پر ہے۔ اگر پانی خرچ لگا کر یا اس کے اوپر کچھ خرچ آتا ہے تو پھر تو 20واں حصہ دینا پڑے گا، اور اگر پانی کے اوپر کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں آتا تو پھر پیداوار کا 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ وقال صاحبین فرماتے ہیں لا یجب العشر، عشر واجب نہیں ہے، الا فیما لہ ثمرۃ باقیہ، مگر اس چیزوں میں یا اس کھیتی یا پھل میں جس کا پھل ہے وہ باقی رہنے والا ہو 1 سال تک کم از کم۔ اور یہ تو ہو گیا ایک شرط صاحبین کے نزدیک بقا کی، اور دوسری اذا بلغ 5 اوسق، اور نصاب بھی ضروری ہے کہ بشرط کہ جب وہ پہنچ جائے 5 وسقوں کو۔ 5 وسق، وسق کی مقدار انشاءاللہ ہم سبق کے آخر میں بتا دیتے ہیں۔ 5 وسق تک پہنچ جائے تو پھر اس کے اندر عشر واجب ہوگا۔ والوسق 60 ساعا، وسق جو ہوتا ہے وہ 60 سا کا ہوتا ہے، بساع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سا مشہور ہے اس اعتبار سے۔ لیس فی الخضروات عندہما عشر، لہذا سبزیوں کے اندر صاحبین کے نزدیک عشر نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ثمرۃ باقیہ شرط نہیں ہے کہ یہ 1 سال تک باقی نہیں رہ سکتے، لہذا ان کے اندر عشر صاحبین کے نزدیک نہیں ہے۔ فالخلاف فی موضعین، اس اختلاف امام صاحب اور صاحبین کا 2 جگہوں پر ہے۔ اشتراط النصاب، نصاب کی شرط لگانے میں، وفی اشتراط البقاء، اور بقا کی شرط لگانے میں کہ باقی رہنا 1 سال تک ضروری ہے۔ صاحبین کی دلیل فی الاولی، یعنی نصاب 5 وسق ہونا ضروری ہے، اس میں صاحبین کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، 5 وسق کے اندر صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ یعنی عشر، ظاہر ہے کہ زکوٰۃ دوسری چیزوں میں ہوتی ہے، تو یہاں پر جو کھیتی کا ذکر آ رہا ہے تو اس میں صدقہ سے مراد عشر ہے۔ یہ روایت امام بخاری نے
سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن یحییٰ مازنی اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ سمعت ابا سعید الخدری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون 5 زود صدقۃ من الابل ولیس فیما دون 5 اواق صدقہ، یہ ہم نے سارا پڑھ لیا ہے، ولیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، یہ ٹکڑا یہاں پر اس کے مطابق ہے۔ فَلِأَنَّهُ صدقہ، صاحبین کی عقلی دلیل کہ اس کو صدقہ کہا گیا ہے، کھیتی اور پھل کے اندر سے جو شریعت نے حق مقرر کیا ہے۔ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ النِّصَابُ، لہذا زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا گیا ہے، انما الصدقات للفقراء، اس کے اندر نصاب ضروری ہے تو اس کے اندر بھی نصاب کی شرط لگائی جانی چاہیے۔ لتحقق الغنا، مالداری کے ثبوت کے طور پر کہ پتہ چلے کہ مالدار ہو گیا یہ شخص اور اس قابل ہے کہ یہ اس میں سے شریعت کا حق ادا کر سکنے کے قابل ہو۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ قول علیہ السلام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل اسی نصاب والی شرط میں وہ یہ ہے ما اخرجت الارض ففیہ العشر، جس چیز کو بھی چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو زمین نکالے اس کے اندر عشر لازم ہے۔ یہ روایت اس کے قریب روایت امام بخاری نے روایت کی ہے، فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر، تو اس کے قریب یہ روایت ان غیر فصل، غیر کسی تفصیل کے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی غلہ زمین سے نکلے اس کے اندر عشر لازم ہے۔ وتعویل ما روایہ، پھر صاحبین نے جو روایت کی ہے کہ 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے، اس کی کیا تعویل ہے؟ فرماتے اس کی تعویل یہ ہے زکوٰۃ التجارہ، وہ تو مال تجارت کی زکوٰۃ کا بیان چل رہا ہے۔ انہم کانوا یتبایعون بالاوساق، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر وسق مانے کے ذریعے سے لوگ خرید و فروخت کرتے تھے، تو وہ مراد ہے۔ وقیمت الوسق 40 درہما، ایک وسق کی جو قیمت ہوتی تھی وہ 40 درہم ہوتی تھی، اس اعتبار سے 5 وسق کی قیمت 200 درہم ہوتی تھی، 200 درہم چاندی کا نصاب ہے، لہذا اس حساب سے زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ ولا معتبر بالمالک فیہ، عقلی دلیل جاری ہے کہ جس میں صاحبین نے یہ دلیل دی تھی کہ غنا ضروری ہے اور مالداری ضروری ہے اس میں، تو لہذا نصاب کی شرط لگانی چاہیے، صاحبین نے یہ فرمایا تھا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر تو مالک ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ عشر کے اندر ابھی ہم نے پڑھا کہ آپ کی ملکیت نہ بھی ہو زمین پر تو پھر بھی آپ نے عشر دینا ہے، تو جب مالک ہونا ہی ضروری نہیں ہے تو فکیف بصفتہ وہو الغنا، تو پھر غنا والی جو صفت ہے اس کا کیا معنی؟ لہذا جب مالک ہونا ہی ضروری نہیں ہے تو لہذا صفت کا ہونا تو بطریق اولا ضروری نہیں ہے۔ لہذا لا یشترط الحول، اسی وجہ سے کہ اس کے اندر کوئی غنا کے ثابت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس میں سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ للاستنماء، اس لیے کہ یہ سال جو گزارنا ہوتا ہے وہ بڑھوتری کے لیے ہوتا ہے کہ تاکہ مال بڑھ جائے۔ وہو کلہ نما، کھیتی نکلی ہے یا جو غلہ نکلا ہے اور پھل جو نکلے وہ تو خود ہی نما ہے، خود ہی بڑھوتری ہو چکی ہے، اب اس کو سال گزرنے کی شرط لگانا ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی ہے پہلی بات کہ نصاب شرط ہے یا نہیں، اس میں مفتہ بھی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ نصاب کی کوئی شرط نہیں ہے۔ وَلَهُمَا فِي الثَّانِي، دوسرا اختلاف ہے، دوسری جگہ اختلاف کی محل اختلاف وہ یہ ہے کہ 1 سال تک اس چیز کا باقی رہنا شرط ہے یا نہیں، تو صاحبین کے نزدیک شرط ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ صاحبین کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لیس فی الخضروات صدقہ، کہ سبزیوں کے اندر صدقہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل اس میں ہم اس طرح پکڑیں گے کہ والزکاۃ غیر منفیہ، زکوٰۃ کی تو اس میں نفی نہیں ہے، کہ اگر یہ مال تجارت ہوگا تو زکوٰۃ اس میں آئے گی، زکوٰۃ کی نفی تو نہیں ہو رہی، لہذا نفی کس کی ہے؟ فتعین العشر، عشر کی نفی ہے، پھر عشر متعین ہو گیا۔ وَلَهُ مَا رَوَيْنَا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو وہی روایت ہے جو ابھی ہم نے روایت کر دی کہ ما اخرجت الارض ففیہ العشر، چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، جو بھی زمین نکالے اس میں سے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ 1 سال تک باقی رہنے والی چیز کا عشر ہوگا دوسری کا نہیں ہوگا۔ وَمَرْوِيُّهُمَا،
اب صاحبین کی اس دلیل کا کیا جواب دیں گے جس میں یہ ہے کہ سبزیوں کے اندر صدقہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں ان کی یہ جو روایت ہے محمول علی صدقۃ، یہ اس صدقے پر محمول ہے یاخذها العاشر، جس کو عاشر یعنی حکومت کی طرف سے مقرر کیا ہوا بندہ لیتا ہے، اس پر اس کو ہم محمول کریں گے. بھی اخذ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فیہ، اور اسی روایت کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لیا ہے فیہ یعنی اس روایت میں جو صاحبین نے روایت کی ہے، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسی قول کو لیا ہے کہ اس سے مراد وہ ہے کہ عاشر جو حکومت کی طرف سے مقرر ہوتا ہے تو وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے، تو اگر وہ وصول کرنے کے لیے ایک جگہ پہ مقرر ہے تو وہاں سے اگر کوئی شخص سبزیاں وغیرہ لے کر وہاں سے گزرے گا اور یہ عاشر اگر ان سے زکوٰۃ لے لے گا تو عاشر تو چونکہ دور ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سبزیاں اس سے رات تک خراب ہو جائیں یا اگلے دن تک خراب ہو جائیں، اور اس نے پتہ نہیں کتنے دن وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو یہ حکم ہوا کہ آپ خضروات یعنی سبزیوں کا عشر آپ نہ لیا کریں. یہ مراد ہے، اور یہ آپ اس مالک کو ہی بتا دیا کریں کہ وہ خود ہی نکال کر فقراء کو دے دیا کرے. وَلِأَنَّ الْأَرْضَ قَدْ تَسْتَنْمِي بِمَا لَا يَبْقَى، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عقلی دلیل کہ بقاء ضروری نہیں ہے. ماتے ہیں زمین کبھی کبھار ایسے غلے یا ایسی چیز کے ساتھ بھی اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے تو باقی نہیں رہ سکتی ایک سال تک، جیسے کہ یہ سبزیوں کی مثال ہے، وہ ایک سال تک باقی نہیں رہ سکتی، چند دنوں کے اندر وہ خراب ہو جاتی ہیں. لیکن زمین کے اندر بڑھوتری تو پھر بھی ہو گئی، اور وہ بڑھوتری متحقق بھی ہوگی، اور اصل سبب ہی شریعت کا جو حق لازم ہوتا ہے وہ بڑھوتری پر ہی ہوتا ہے، چیز کا نامی ہونا، بڑھنے والا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے. تو بہرحال وہ سبب تو پایا گیا. اب اگر آپ کہیں گے کہ بھئی سبب تو پایا گیا لیکن چونکہ وہ سبب ایک سال تک باقی نہیں رہا لہذا حق بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ سبب آیا لیکن حکم نہ آیا. لہذا سبب جب ہے کہ زمین کے اندر بڑھوتری ہوئی ہے، اگرچہ وہ ایسی چیز کے ساتھ ہوئی ہے کہ جو ایک سال تک باقی نہیں رہ سکتی، لیکن سبب تو پایا گیا، لہذا حق بھی شریعت کا متوجہ ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا کہ وَالسَّبَبُ هِيَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ، اور سبب جو ہے وہ زمین کا نامی ہونا ہے، اور نامی ہونے والا سبب پایا گیا ہے لہذا اس کے اندر عشر بھی لازم ہوگا. وَلِهَذَا يَجِبُ فِي الْخَرَاج، اسی مال نامی ہونے کے سبب کی وجہ سے اس کے اندر خراج لازم ہوتا ہے. جب خراج لازم ہے تو پھر عشر بھی لازم ہونا چاہیے. اما الحطب والقصب والحشیش، وطن کے اندر جو ان تین چیزوں کا استثناء کیا گیا ہے کہ لکڑی، بانس اور گھاس، اس کے اندر زکوٰۃ یہ عشر لازم نہیں ہے. فلا تستنبط فی الجنان عادتا، کیونکہ ان کے بارے میں اس لیے کہا گیا کہ باغات وغیرہ اور ملکیتی زمینوں کے اندر خاص طور پر ان کو عادتاً اگایا نہیں جاتا. لکڑی بھی مباح ملتی ہے، اور بانس نرکل سے، وہ نرکل جس سے قلم وغیرہ بنتے ہیں وہ بھی عام طور پر مل جاتے ہیں اور اس کو بھی اگایا نہیں جاتا. اس طریقے سے گھاس بھی مباح گھاس جو ہوتی ہے، تو ان کے اندر جب یہ نما کی نہیں ہے اور باقاعدہ مقصود ان سے نما نہیں ہوتا تو اس لیے ان میں عشر بھی نہیں ہے. بل تنقى عنها، بلکہ باغات سے تو اس طرح کی چیزوں کو دور کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے. حتی لو اتخذها مقصبة او مشجرة او منبتا للحشیش یجب فیها العشر، ہاں اگر کسی نے باقاعدہ مقصودی طور پر ایک ایسی جگہ مقرر کی ہے جس کے اندر وہ نرکل لگاتا ہے، اور یا مشجرة یا درخت کے لیے اس نے جگہ آٹ بنا کر اس کے اندر درخت لگائے ہوئے ہیں اور اس کو فروخت کرے گا وہ، یا لگا کر اس نے باقاعدہ مقصودی طور پر اس چیز کے لیے جگہ مختص کی ہے. او منبتن، یا اس نے گھاس اگانے کے لیے باقاعدہ ایک جگہ مقرر کی ہوئی ہے تو پھر اس میں عشر آئے گا، کیونکہ اب یہ مقصودی بن گئی ہے. المراد بالمذکور، یہ جو قصب ہے کہ اس قصب جس کے اندر عشر لازم نہیں قرار دیا، اس سے مراد القصب الفارسی، وہ مراد ہے جو فارسی قصب یعنی فارسی نرکل ہو جس سے قلم وغیرہ بنتے ہیں، وہ عام طور پر چونکہ ہوتے ہیں اس لیے وہ مال نامی نہیں ہے. اما قصب السکر، بہرحال جہاں تک وہ گنے کی بات ہے، گنا یعنی میٹھا، بانس کا مطلب گنا، سے آگے چینی وغیرہ بنتی ہے اور گڑ بنتا ہے، تو وہ گنا جو ہے وہ تو قیمتی چیز ہے. وقصب الزریرہ، اس طریقے سے چرایتا،
ایسا بانس ہوتا ہے کہ جس کو دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں، اور زریرہ ذرا ذرا کر کے اس کو دوائی میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کو زریرہ کہتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ تو ففیہما العشر، ان دونوں کے اندر عشر ہوگا، کیونکہ یہ مقصودی ہیں اور یہ نامی ہیں اور ان کو باقاعدہ اگایا جاتا ہے۔ لأنه يقصد بهما استغلال الارض، کیونکہ زمین کی پیداوار اور زمین کی آمدنی کا اس سے قصد کیا جاتا ہے۔ خلاف الصعف والتن، خلاف بھوسے کے اور تنکے کے، لأن المقصود الحب والثمر دونهما، صاف یعنی کھجور کا جو نکالنے کے بعد جو پیچھے بچ جاتا ہے بھوسا وغیرہ، اور تبن جو ہے وہ بھی یعنی گندم کا جو دانہ نکالو تو پیچھے جو بچ جاتا ہے بھوسا، تو ان دونوں سے تو چونکہ مقصود یہ خود نہیں ہوتے بلکہ دانہ مقصود ہوتا ہے یا وہ پھل کھجور کا مقصود ہوتا ہے، تو جب وہ مقصود ہے تو اس کے اندر عشر ہوگا، ان کے اندر عشر نہیں ہوگا، ان بھوسوں کے اندر۔ قال وما سقي بغرب او دالية او ثانية ففيه نصف العشر على القولين، اگر زمین کو سراب کیا گیا ہے غرب بڑے ڈھول کے ذریعے سے، او دالیتن یا ٹیوب ویل کے ذریعے سے، یا اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ راہٹ کے ذریعے سے، راہٹ کہتے ہیں کہ بہت سارے ڈھول ہوتے ہیں اور ایک لکڑی کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کو ایک جانور جو ہے وہ کھینچتا ہے، تو یا ایک رسی کے ذریعے سے کھینچتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے، اس راہٹ کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ نکال کر زمین سے سیراب کی جاتی ہے۔ اوسانیتن، یا اونٹنی کے ذریعے سے، اونٹنی اس رسی کو کھینچتی ہے اور اس سے پانی جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے۔ ففیہ نصف العشر علی القولین، اس میں صاحبین اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو اختلاف ہے اسی اختلاف پر مبنی کرتے ہوئے نصف عشر ہوگا، یعنی 20واں حصہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ پانی کے اوپر اگر خرچ آیا ہے تو پھر نصف عشر ہوگا، یعنی 20واں حصہ ہوگا۔ لأن المؤونۃ تکثر فیہ، اس طرح کرنے کے اندر راٹ وغیرہ میں اور جدید طریقے ٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے جو زمینیں سیراب کی جاتی ہیں تو اس میں بڑا خرچ آتا ہے۔ اسی طریقے سے زمین کے اوپر جتنے بھی اخراجات آتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر آپ اس کو لگا لیں کہ دوائی وغیرہ ہے، اسپرے ہے، کھاد ہے، وہ ساری کی ساری چونکہ زمین کے اوپر ایک آیا ہے، لیکن اصل مقدار عشر کا پہلے بتایا آپ کو کہ وہ پانی پر ہے۔ پانی کے اوپر اگر خرچ آ رہا ہے تو 20واں حصہ ہوگا، اور اگر پانی پر نہیں آ رہا تو پھر 10واں حصہ ہوگا۔ وَتَقِلُّ فِي مَا یسقى من السماء او سیحا، اور بہت کم خرچ ہوتا ہے اس پانی، ان زمینوں کے اندر جن کو پانی کی آسمانی پانی یعنی بارش کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، او سیحا یا دریاؤں یا نہروں کے چلتے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ وَإِن سُقِيَ سَيْحًا وَبِدَالِيَةٍ، اس لیے فرمایا کہ جہاں پر آسمانی پانی سے تھا تو متن کے اندر ہم نے بتایا کہ 10واں حصہ ہوگا اور یہاں پر 20واں حصہ ہوگا۔ اور وَإِن سُقِيَ سَيْحًا وَبِدَالِيَةٍ، اگر کوئی زمین ایسی ہے کہ اس کو سیراب کیا گیا ہے جاری پانی سے بھی، بغیر خرچ والے پانی سے بھی، وَبِدَالِيَةٍ، اور خرچ والے پانی سے بھی، دالیہ کہتے ہیں راہٹ کے ذریعے سے یا ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے سے، تو فالمعتبر اکثر السنہ، اب کیا کریں، دیکھیں گے کہ سال کا اکثر حصہ اس پانی سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اگر خرچے والے پانی سے ہے تو پھر 20واں حصہ ہوگا، اگر خرچے والے پانی سے نہیں ہے تو پھر 10واں حصہ ہوگا۔ کما مر فی الصائمہ، جیسے کہ صائمہ جانوروں میں ہم نے کہا تھا کہ سال کا اکثر حصہ باہر مباح چراگاہ میں چر کر گزارا کرتے ہوں، پھر اتنا خرچ نہ آتا ہو، اگر خرچ آتا ہے تو پھر وہ صائمہ نہیں ہوتے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ فیما لا یوسق كالزعفران والقطن یجب فیہ العشر اذا بلغت قیمته قیمت 5 اوسق من ادنى ما یوسق۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تو کم مقدار ہو یا زیادہ مقدار ہو عشر اس کے اندر ہے۔ مسئلہ صاحبین کے نزدیک ہے کہ ان کے اوپر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے وسق کی شرط لگائی ہے کہ 5 وسق، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اس وسق والے پیمانے کے اندر تو ناپا نہیں جاتا اور اس کو نہیں دیکھا جاتا، تو پھر کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر زعفران گھاس ہے، اس کو تو وسق کے پیمانے میں ڈال کر تو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ 5 وسق ہو گیا ہے، اس کا تو وزن کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے روئی ہے، روئی کو بھی وسق میں ڈال کر نہیں دیکھا جاتا، اس کا وزن کیا جاتا ہے۔ تو آپ کیا کریں، اس میں وہ بھی تو زمین سے نکلی ہے، تو کپاس وغیرہ اور زعفران، تو اب کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ وسق کے اندر جو سب سے کم قیمت کی چیز، سب سے ہلکی چیز جو دیکھی جاتی ہے یا ماپی جاتی ہے، اس کی قیمت کو دیکھو، اس کی جتنی قیمت ہے تو اسی قیمت کے اعتبار سے ادھر زعفران کو بھی دیکھو کہ زعفران اگر اتنی قیمت کا ہے تو اس کے اندر عشر لازم ہے،
اور روئی اتنی قیمت کی ہے تو اس کے اندر عشر لازم ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں فی ما لا یوسق، جو چیزیں جن کو وسق نہیں کیا جا سکتا، وسق پیمانے کے اندر نہیں ڈالا جا سکتا، زعفران جیسے کہ زعفران ہے یا اس طریقے سے روئی ہے، تو یجب فیہ العشر، اس کو جو ہے فرماتے ہیں کہ اس میں عشر لازم ہوگا۔ کب؟ اذا بلغت قیمتہ، جب اس کی قیمت پہنچ جائے کس تک؟ قیمت خمسۃ اوسق من ادنی ما یوسق، اس ادنا سے ادنا چیز جس کو وسق معنی میں ماپا جاتا ہے، اس کے 5 وسق کی قیمت کے برابر ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ کذرہ، جیسے کہ مکئی ہے، جوار ہمارے زمانے کے اندر صاحب ہدایہ فرماتے ہیں مکئی سب سے کم قیمت کی ہوتی ہے، تو لہذا اس کے 5 وسق کی جتنی قیمت ہے تو احتیاطاً اس کے برابر، اس قیمت کی برابر زعفران کی قیمت ہو جائے، تو جتنی قیمت کا وہ زعفران ہوگا تو اتنی قیمت تک ہم عشر لازم کرتے جائیں گے، اتنی قیمت تک روئی کے اندر عشر لازم کرتے جائیں گے۔ لأنه لا يمكن التقدير الشرعي فيه، امام ابو یوسف کے نزدیک زعفران اور قطن میں جو کہ وسق کی تقدیر شرعی جو مقدار ہے اس کا پہچاننا ممکن نہیں ہے، تو فاتو برد قیمت، لہذا وہاں پہ قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ معافی عروض التجارہ، جیسے کہ سامان تجارت کے اندر ہوتا ہے کہ اس کی قیمت کو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کیا جاتا ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجب العشر اذا بلغ الخارج 5 اعداد من اعلی ما يقدر به نوعه، کہ عشر واجب ہوگا جبکہ پیداوار زعفران یا روئی یا اس طرح چیزوں کی 5 عدد کو پہنچ جائے اس اعلیٰ درجے کے پیمانے سے جس کے ذریعے اس قسم کی چیز ناپی جاتی ہو۔ فاعتبر فی القطن 5 احمال، بس روئی میں 5 حمل کا اعتبار کیا جائے گا، اور کبیرہ کہیں تو 5 احمال پڑھیں گے۔ کل حمل 300 من، ہر حمل 300 من کا ہو، اور زعفران میں 5 من کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے امام محمد رحمہ اللہ کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ غلہ جو وسق میں نہیں ناپا جاتا، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ناپنے کا بڑے سے بڑا پیمانہ کیا ہے، اس بڑے سے بڑے پیمانے سے 5 پیمانہ وہ غلہ ہو جائے تو گویا کہ 5 وسق کی طرح ہو گیا، اس لیے آپ اس میں عشر لازم ہوگا۔ مثلا زعفران کو اگر دیکھیں، زعفران کے اندر انہوں نے دیکھا کہ اس کا ناپنے کا بڑے سے بڑا پیمانہ وہ من ہوتا ہے، اور من 40 کلو گرام والا من نہیں ہے، بلکہ یہ من وہ ہے عربی والا 795.86 گرام والا، تو 795 گرام کا ایک من ہوتا ہے، تو اس طرح کے 5 من یہ زعفران کے ناپنے کا اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانہ ہے، ہو جائے تو لہٰذا یہ 5 وسق کی طرح ہی ہو گیا، اب اس کے اندر عشر لازم ہوگا۔ اس طریقے سے روئی کے اندر ایک حمل ایک گانٹھ کو کہتے ہیں، اور ایک گانٹھ اور ایک گٹھڑی کی طرح ایک گانٹھ روئی کی، اس کا بڑے سے بڑا پیمانہ ہوتا ہے، لہٰذا 5 گانٹھ روئی ہو جائے تو اس میں عشر لازم ہو جائے گا۔ لأن التقدیر بالوسق انا باعتبار انه اعلی ما يقدر به نوعه، فرماتے ہیں کہ وسق بھی جو ہم نے وہ چیزیں جن وسق معنی کے اندر ڈالی جا سکتی ہیں، ناپی جا سکتی ہیں، اس کو اس لیے مقرر کیا ہے اعتبار انه اعلی، کیونکہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ وہ پیمانہ ہے جس کے ذریعے سے اس جیسی چیزوں کو ناپا جاتا ہے۔ ہم نے جب اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے کو مقرر کیا ہے تو یہاں پر زعفران کے اندر بھی اور روئی کے اندر بھی انہی کا جو پیمانہ ہے اسی کا اعتبار کریں گے، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قیمت کا اعتبار کریں گے۔ تو ہم اس سبق کا ایک اور پارٹ کر لیتے ہیں، اور اس اگلے پارٹ کے اندر یعنی اسی سبق نمبر 126 کے اگلے پارٹ کے اندر کچھ جدید مسائل بھی ہوں گے، اور شہد کے سے متعلق بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی وسق کی مقدار کو بھی ہم اگلے پارٹ کے اندر انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔